الله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی دعوت، جو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کی وحدانیت کی دعوت تھی، اور آپ کا مخاطب جسے آپ دعوت دے رہے تھے ایک ایسا معاشرہ تھا جو اللہ وحدہ لا شریک کی توحید سے کوسوں دور تھا۔ ان لوگوں نے اپنے مختلف بزرگوں کے نام پر مورتیاں اور بت تراش رکھے تھے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو، مورتیوں کو اللہ رب العزت کی صفات سے متصف سمجھتے تھے، بلکہ مانتے تھے۔ اہل مکہ جو کہنے کو تو کعبہ کے بیت اللہ کے سرپرست تھے، لیکن انہوں نے اسی ایک اللہ کے گھر میں سینکڑوں شرک کے مظاہر کو سجا کے رکھا ہوا تھا۔ اب اس دور میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ تھی، اگر اسے آج کے دور اور آج کے حالات کو دیکھ کر آپ پڑھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ آج اگر کسی غلط کام کرنے والے کو، خصوصاً اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے کو دعوت دی جائے گی تو وہ دعوت نرمی سے شروع کی جائے گی، نرم الفاظ سے شروع کی جائے گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں بالکل کھلے لفظ اور جملوں کے ساتھ مشرکین مکہ کے اس شرک کی، بلکہ یوں کہہ لیجئے شرک اکبر کی علی الاعلان اور واضح الفاظ میں تردید فرمائی، مذمت فرمائی۔ کوئی لگی لپٹی نہیں، کوئی دھیمی گفتگو نہیں، اور آپ اندازہ کیجئے کہ وہ دور جب ایک طرف پورا معاشرہ، پوری قوم، حتیٰ کہ اپنے قریبی سگے رشتہ دار بھی لعنت شرک میں مبتلا تھے، اس وقت بالکل ایسی سیدھی بات کرنا کہ سوائے اللہ کے
نہ تمہاری کوئی سن سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی نواز سکتا ہے۔ ایک اللہ، ایک ہے ذات واحد، یہ جن سے تم نے آج امیدیں لگائی ہوئی ہیں، یہ جن سے آج تم مانگتے ہو، یہ جن کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہو، یہ جن سے اپنی منتیں حاجتیں پوری کروانے کے لیے تم ان کے در پہ حاضری دیتے ہو اور ان کے نام کے چڑھاوے اور نظر وغیرہ دیتے ہو، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ یہ فائدہ دے سکتے ہیں، نہ یہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ یہ اولاد دے سکتے ہیں، نہ یہ کسی کی بگاڑ سکتے ہیں، نہ کسی کا بنا سکتے ہیں۔ سو تم انہیں جو تم آوازیں دیتے ہو، تمہاری آوازیں دینا، تمہارا سوال کرنا، تمہارا دعا کرنا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی پیاسا کھڑا ہو جائے اور پانی کی طرف دیکھ کے کہے کہ یہ میرے منہ تک خود پہنچے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں اس کی مثال بیان فرمائی ہے کہ تمہاری پکار اور جن سے تم امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہو ان کی عطا، اس کی مثال یہ ہے کہ تم دعا مانگو، دعا مانگو، دعا مانگو، بلاؤ، پانی کو بلاؤ، وہ سامنے کھڑا ہے، اسے بلا رہے ہو کہ آ جائے، لیبلغ فاہ، میرے منہ تک پہنچ جائے، وما ہوا ببالغہ، پانی خود چل کے تیرے منہ تک پہنچے گا، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ آج تک تم نے اللہ کے سوا جنہیں پکارا، جن سے سوال کیا، جن سے دعا کی، جن سے آرزو اور امیدیں وابستہ کی، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں یہ سارا کچھ گیا خسارے میں، یہ سارا کچھ نشانی ہے تمہاری گزشتہ گمراہی کی کہ تم نے اللہ کے سوا انہیں پکارا اور انہوں نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، نہ یہ فائدہ دے سکتے ہیں، فائدہ نہیں دے سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ میں ہم قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنی قوم سے یہی سوال کیا تھا کہ یہ تو بتاؤ کہ جب تم پکارتے ہو یہ سنتے ہیں؟ هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، جب تم پکارتے ہو تو سنتے ہیں، تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے، یہ سوال ہے قرآن مجید کا، نہ صرف اس دور کے مشرکین سے بلکہ دنیا کائنات میں پھیلے ہوئے یا قیامت تک آنے والے تمام مشرکین سے کہ بتاؤ یہ جو اپنے سامنے گڑے ہوئے مجسمے رکھے ہیں سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو؟ سورہ اعراف آپ پڑھیے، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ ہیں ان کے کان جن سے سنیں، یا ہیں ان کی آنکھیں جن سے دیکھیں، یا ہیں ان کے پاؤں جن سے چلیں، یا ہیں ان کے ہاتھ جن سے پکڑیں؟ اس قدر عاجز، اس قدر عاجز، اس قدر عاجز، اس قدر بے اختیار، اس قدر بے بس کہ نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ مالک کائنات سورہ حج میں مزید وضاحت کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو میں تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں جو کہ اس قرآن میں بیان کی جاتی ہے، مثال فاستمعوا لہ، اسے توجہ سے سنو، توجہ سے سنو اور اسے سمجھو۔ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جن سے مانگتے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اس قدر بے بس ہیں، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں
یہ ایک کا مسئلہ نہیں کہ کسی ایک کو کہہ دیا کہ فلاں مکھی نہیں پیدا کر سکتا، وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ، اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کے کوشش کریں، کوشش کے باوجود مکھی نہیں بنا سکے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان کے کھانے سے کچھ اچک کر لے جائے تو اس سے چھڑوا نہیں سکتے۔ اتنے عاجز، اتنے بے بس اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو۔ اور بات بڑے افسوس کی ہے کہ پہلے تو یہ بات کی جاتی تھی کہ ہم فلاں کو دعا کی قبولیت کے وسیلہ کے لیے درمیان میں لاتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بات اس سے کہیں آگے ہے کہ جنہیں بطور وسیلہ راستے میں لانے کا ذکر کرتے ہیں حقیقت میں انہی سے مانگتے ہیں۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو ان کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کے قریب کر دیں۔ اس نیت سے بھی یاد رکھیے، کسی کی عبادت یا کسی سے دعا یا کسی سے سوال اس نیت سے کیا جائے کہ یہ میرا سوال یا یہ میرا عمل یا یہ میری عبادت یا یہ میرا چڑھاوا اس کی وجہ سے مجھے اللہ کے قریب کر دے گا، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم نے محض بہانے کے طور پہ، دفاع کے طور پہ، تقیہ کے طور پہ اس لفظ جملے کے پیچھے چھپنے کے لیے یہ کہا ہے کہ ہم ان کے ذریعے اللہ کا تقرب چاہتے ہیں، حالانکہ تم انہی کی عبادت کرتے ہو، انہی سے سوال کرتے ہو، انہی کو پکارتے ہو، انہی سے ڈرتے ہو، انہی سے امید رکھتے ہو۔ کائنات کا مالک ہر ایک چیز برداشت کرتا ہے، اور اس نے اپنی رحمت کو اس قدر توسیع دی ہوئی ہے، وسیع کیا ہوا ہے کہ کوئی اگر دو لفظوں کے ساتھ ساری زندگی کے گناہوں کی معافی مانگے وہ معاف کر دے گا۔ اور پھر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فرامین مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک قیامت کے دن کئی لوگوں کو باوجود ان کے بڑے گناہوں کے اپنی رحمت سے معاف کرے گا، لیکن کائنات کے مالک کے ساتھ اگر کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو یہ اس کی ایسی توہین ہے جس توہین کو وہ ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، پیدا اس نے کیا، پیدا اس نے کیا، رزق اس نے دیا، جوانی عمر اس نے دی، اسباب اس نے مہیا فرمائے، یہ جو سارا نظام ہے جس کے تحت تو زندگی گزار رہا ہے یہ مالک کائنات کا دیا ہوا۔ تیرے ہاتھ اٹھتے ہیں کسی اور کے سامنے، تیرا سر جھکتا ہے کہیں اور جا کے، تو سفر کرتا ہے کسی اور کے در اور درگاہ و دربار پہ جانے کے لیے۔ کیا اللہ علیہ اللہ بکاف عبدا، اللہ اپنے بندے سے سوال کرتے ہیں کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ کیا ایک اکیلا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یہ جو تو اولاد کہیں اور جا کے مانگتا ہے کیا اللہ نہیں دے سکتا؟ یہ جو رزق جو تو کہیں اور جا کے سوال کرتا ہے کیا اللہ نہیں دے سکتا؟ اولاد جو کہیں اور جا کے مانگتا ہے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، تجھے عطا کرنا، تجھے دے دینا یا تجھ سے چھین لینا، تجھ سے لے لینا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کائنات میں کوئی ذات، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو وہ آپ کو نواز دے، اگر اللہ نفع دینا چاہے۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے، قل ان ارادنی اللہ بضر هل ہن ممسکات هل ہن کاشفات ضری، کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، یہ بت، یہ مورتیاں،
یہ تمہارے بنائے گئے معبود کیا اللہ سے مجھے بچا سکتے ہیں کہ وہ میرا نقصان نہ کرے؟ یا اللہ اگر میرا فائدہ کرنا چاہے، ان ارادنی اللہ برحمت، اللہ مجھے نوازنا چاہے، ہل ہن ممسکات رحمتی، کیا یہ اللہ کی رحمت کو روک لیں گے؟ جب اس کے نفع سے بچا نہیں، اس کے نقصان سے بچا نہیں سکتے، جب اس کے نفع کو روک نہیں سکتے، بتائیے پھر کیا ہے ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں، نہ نقصان سے بچا سکے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں سورہ یاسین میں کہ وہ کسی اور کی مدد کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، بلکہ لوگوں کو ان کی مدد کرنی پڑتی ہے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، خود وہ اپنی مدد لوگوں کی تو کیا کرنی ہے۔ اللہ قرآن میں لا ینصرونک، تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا کرنی ہے، وہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ کے سوا کسی کو اس قابل سمجھنا کہ یہ اختیارات خدائی میں سے کچھ کا مالک ہے، یہ اپنی مرضی سے بھی کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے سوا۔ ہمارے ہاں تو باتیں، کہانیاں، قصے بڑے مشہور ہیں کہ مردوں کو بھی فلاں زندہ کر لیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معجزہ دیا، قرآن مجید کہتا ہے اللہ نے معجزہ دیا۔ انہوں نے بھی ساتھ کیا کہا کہ یہ جو مردے زندہ ہو رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں۔ قم بإذنی، کہیں پر بھی نہیں کہا کہ میرے حکم سے، میرے حکم سے۔ ہمارے ہاں تو کتابیں بھری پڑی ہیں، فلاں بزرگ گئے قبر پہ، انہوں نے کہا قم بإذنی، کہ میرے حکم سے کھڑا ہو، وہ کھڑا ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ معجزہ عطا ہوا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ جا کے کہہ رہے ہیں قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ، اور ادھر وہ کہتا ہے میرے حکم سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی کو طاقت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر اللہ وحدہ لا شریک کسی کا وقت آخر لے آئے، اگر اللہ کسی کا وقت آخر لے آئے، لا یستاخرون عنہ ساعۃ ولا یستقدمون، ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، ایک گھڑی کا بھی، ایک لمحے کا آگا پیچھا نہیں کر سکتے، ایک لمحہ بھی۔ لا یستاخرون عنہ ساعۃ، کہ کچھ لمحہ اس کی سانسوں کو بڑھا دیں، ولا یستقدمون، اور اگر کوئی تکلیف سے، شدت تکلیف سے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، آہوزاری کر رہا ہے، اس پر جتنا مرضی ترس کھا لیں، اس کی ایک بھی سانس کم نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ ٹائم سے پہلے چلا جائے، وہ جو مالک نے وقت لکھ دیا، اس نے لکھ دیا لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ مرے گا۔ لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا۔ قرآن کہتا ہے کسی کو نہیں پتا کہ کون کون سی جگہ پہ مرے گا۔ حدیث کہتی ہے کسی کو بھی نہیں پتا کہ کس کی کس وقت موت آئے گی۔ یہ اللہ کے علم میں ہے، یہ اللہ کے علم میں، جب وہ چاہے، جسے چاہے اور جیسے چاہے لے جائے، یہ اس کی مرضی ہے، کوئی زور لگا لے۔ کائنات کا مالک اسی لیے شرک کو برداشت نہیں کرتا کہ شرک کرنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کی سب سے بڑی توہین ہے۔ وہ ذات واحد جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہوا، سورہ مدثر ابتدائی قرآن مجید کی صورتوں میں سے ہے۔ پہلے سورہ علق کی ابتدائی آیتیں اتری، اس کے بعد جو دوسری وحی اتری کچھ وقفے کے بعد، وہ سورہ مدثر تھی۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، عام ترجمہ اس کا جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ اور جو اس کا
حروف کو مد نظر رکھتے ہوئے، ترتیب حروف کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف اپنے ایک رب کی بڑائی بیان کر، اللہ اکبر، کہ وہی ہے سب سے بڑا، کائنات میں اور کوئی بھی ہے وہ سب چھوٹے، وہ سب چھوٹے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ کے برابر لانے کی کوشش کرو گے، قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی برابر نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اختیارات میں، نہ تصرفات میں، اس کا برابر کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا برابر نہیں۔ اگر اس کی برابری کی کسی سے کوشش کرواؤ گے تو یہ اللہ کی ذات کی توہین ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک اپنی ذات کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کائنات کا رب کہتا ہے الکبر ردائی، جو تکبر ہے نا، تکبر، اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کو ہی زیب دیتا ہے، تکبر اللہ کو زیب دیتا ہے۔ جو دنیا میں تکبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کو رسوا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتی ہے اس نے وہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ جو متکبر ہوں گے اللہ وحدہ لا شریک انہیں چیونٹیوں کی طرح بنا دے گا، وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندے جا رہے ہوں گے۔ یہود و نصارہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء کو، احبار و رہبان کو، علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ حاتم طائی کے بیٹے حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا میں نے گلے میں سونے کی سلیب پہنی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتار دو کہ یہ بت ہے، میں نے اتار دی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی یہی آیت سنی کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اپنا رب بنایا ہوا تھا۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہم نے تو انہیں رب نہیں بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو وہ حلال قرار دیتے حلال نہیں مان لیتے تھے، جس چیز کو وہ حرام قرار دے دیتے حرام مان لیتے۔ اختیار حلال و حرام کا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جسے اللہ وحدہ لا شریک نے حلال کر دیا وہ حلال ہے، جسے حرام کر دیا وہ حرام ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال و حرام نہیں کر سکتا۔ کہاں ہاں اللہ کے پیغمبر یہ تو ہم کیا کرتے تھے، ہمارے علماء جو کہہ دیتے حلال بس وہ حلال، جو کہہ دیتے حرام بس وہ حرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ہے ان کو رب بنانا۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کوئی اگر تنبیہ کر دے، کسی چیز کی طرف توجہ دلا دے، ہم کہتے ہیں یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ زمرہ شرک میں نہیں آئے گی۔ قرآن کہتا ہے کسی کے حلال کہے ہوئے کو حلال سمجھنا یا کسی کے کسی چیز کو حلال کہنے کی وجہ سے اس کو حلال سمجھ لینا اور حرام سمجھ لینا، یہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ شرک ہے، یہ بھی اسے رب بنانا۔ کہ آپ نے جو رب کی صفات ہے ان میں سے ایک صفت کسی اور کو دے دی، ایک کام کسی اور کے ذمے لگا دیا، ایک بات کسی اور کی مان لی، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک کی مانی جائیے۔ اتنی سی بات بھی حلال و حرام، کیا خیال ہے؟ شرک اور توحید کا معاملہ ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ شرک و توحید کا معاملہ ہے، لیکن ہے شرک اور توحید کا معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تشریح و توضیح میں فرمایا کہ حلال و حرام کے مسئلے میں بہت ساری باتوں میں انہوں نے اپنے بڑے بڑے علماء کو، رہبان کو، احبار کو بہت کچھ بنایا ہوا تھا، حالانکہ انجیل و تورات کی جو تعریف کے باوجود اس میں جو آیتیں ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی نفی کرتی ہیں۔ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، جب معاملہ اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کا، خصوصاً اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کی وحدانیت و توحید کا ہو، تو اس میں پھر حد درجہ محتاط رہنا چاہیے، حد درجہ محتاط، کہ کہیں یہ نہ ہو میری زبان سے یا میرے عمل سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو جائے
جو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کے زمرے میں آتی ہو، ایسی باتوں سے، ایسی دعاؤں سے، ایسے سوالوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگنے والے کو، سوال کرنے والے کو، التجا کرنے والے کو، یا امید رکھنے والے کو، یا خوف رکھنے والے کو ایسے کسی بھی عمل سے منع کر دیا کہ آپ کے دل میں کسی کا خوف ویسا ہو جیسے اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ مومن اپنے اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ تعلق میں اس قدر مضبوط ہے، اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ محبت بھی اللہ سے کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ خوف بھی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا رکھتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں کسی کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، یا کسی کا خوف اللہ کے خوف سے بڑھ جائے، تو یہ بندہ بھی راہ شرک پہ گامزن ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے قرآن مجید میں، یخشون من الناس ولا یخشون من اللہ، کہ لوگوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہی نہیں۔ لوگوں سے تو ڈرے، لوگوں سے ڈرے، ڈرایا جاتا ہے فلاں جو ہے وہ آپ کا یہ نقصان کر دے گا، یہ نقصان کر، ہمیں تو زیادہ تر پیروں کے، بزرگوں کے، ولیوں کے نام لے کے ڈرایا جاتا ہے، حالانکہ اچھے ولی، اچھے گزرے ہوئے بزرگ، اچھی شہرت کے حامل گزرے ہوئے پیر اور نیک لوگ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ آپ کا یہ نقصان کر دیں گے۔ نقصان کرنا ان کی زندگی میں، ان کی فطرت میں ہی نہیں تھا کسی مسلمان کا نقصان کرنا، ہرگز ایسا ڈراوا نہ دیا۔ اب تو وہ دنیا سے جا چکے ہیں، نہ وہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ ان کے پاس کسی قسم کا اختیار ہے، نہ وہ کوئی تصرف کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ تو اپنی مرضی سے جہاں پہ انہیں دفنایا گیا ہے وہاں سے باہر بھی نہیں آ سکتے۔ تو ایسے عناصر ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو باتیں ایسی کرتے ہیں کہ ان سے ڈراتے ہیں وہ یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، کائنات ساری چاہے نفع دے گی، اللہ نہ چاہے تو نفع نہیں آ سکتا۔ یہ عقیدہ، اور دعا کے معاملے میں، سوال کے معاملے میں یہ عقیدہ کہ صرف اللہ ہی حاجتیں، ضرورتیں، امیدیں، امنگیں پوری کر سکتا ہے، وہی ہے جو دعائیں، التجائیں سن سکتا ہے، اور وہی ہے جو ہمارے دلوں کے بھید، اندر کی جو ضرورتیں ہیں، ابھی ہم نے زبان سے بعض اوقات بندے کو وہ چیز مانگنے کا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے مانگنا کیا ہے اور مانگنا کیسے ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کو اس کی ضرورت کا پتہ ہوتا ہے، اس کے سوال کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر وہ بندہ جو قوت گویائی سے محروم ہے، جو بول ہی نہیں سکتا، گنگا ہے، اس کی ضرورتوں کو بھی مالک اچھی تو اسی سے مانگا جائے جو ضرورتوں کو جانتا، پہچانتا اور ضرورتوں کے مطابق ہمیں دینے کی حکمت رکھنے والا ہے۔ اسے کیوں پکارا جائے جو نہ ہماری زبان سمجھ سکتا ہے، نہ ہماری آواز سن سکتا ہے، نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا